کیا آپ کے اور آپ کے ٹوین فلیم کے بیچ میں بھی ایج گیپ ہے؟ کیا واقعی ہی ٹوین فلیمز وہ ہو سکتے ہیں جن کے بیچ میں ایج گیپ ہو؟ اگر آپ کے اور آپ کے ٹوین فلیم کے بیچ میں ایج گیپ ہے تو کون اس میں ڈیوائن میسکولن اور ڈیوائن فیمنن انرجیز میں ہوگا؟ اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ایج گیپ کا ٹوین فلیم جرنی میں کیا سگنیفیکنس ہے؟ آج ہم اس سب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ایک ڈیوائن فیمنن، ایم اے مسلم، اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی سول ایکوز۔ آج ہم بات کریں گے مختلف سوالات جو ایج گیپ اور ٹوین فلیم کے بارے میں ہیں، اور اس کے بارے میں میری جتنی نالج ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ یہاں پہ جو بھی نالج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، اور میری انٹویٹیو گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کچھ بھی کتابوں سے پڑھ کے میں آپ کو ایسے ہی نہیں بتا رہی، اس میں جو بھی بات ہوگی وہ میں نے خود جی ہے، میں اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی چیز میرے دل میں اتری ہے ان باتوں سے، ان سوالوں سے ریلیٹڈ، اس کا جواب مجھے بھی ملا ہے اور میں آپ کو بھی دوں گی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ریلیشن شپ جس کے بیچ میں ایج گیپ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ایج گیپ 1 یا 2 سالوں کا میں نہیں کہہ رہی، میں کافی زیادہ سالوں کا کہہ رہی ہوں، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال، ٹھیک ہے، مطلب زیادہ ایج گیپ جس کو ہم ایکچولی ایج گیپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہر ریلیشن شپ کیا ٹوین فلیم ہوگا؟ تو نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ریلیشن شپس ایسے ہیں جو کہ ایج گیپس کے ساتھ نبھائے جاتے ہیں ایز اے پارٹنر، ٹھیک ہے، لیکن ہر ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹوین فلیم جرنی والا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ جی ان کے بیچ میں ایج گیپ ہے، میاں بیوی کے بیچ میں، یا اگر ان کی شادی نہیں بھی ہوتی تو لائکنس کے لحاظ سے اگر ان کے بیچ میں ایج گیپ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹوین فلیم ضرور ہوں گے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ لوگ جن کے بیچ میں ایج گیپ ہو، کیا وہ ٹوین فلیم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو جی ہاں، بالکل۔ ٹوین فلیم کیٹیگریز میں مختلف قسم کے آگے برانچز ہیں، برانچز ان سینس کہ ہر ٹوین فلیم کی جرنی دوسرے ٹوین فلیم سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، دو ان کا گول ایک ہی ہوتا ہے، ان کا اینڈ پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے، ان کا مور لیس ایک براڈر میننگ میں سمجھو تو مطلب اس جرنی کا ملنے کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس فائنل سٹیج تک، اس سول پرپس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہر ٹوین فلیم کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک ٹوین فلیمز وہ بھی ہوتے ہیں جن کے بیچ میں اچھا خاصا ایج گیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایج گیپ ان کی جو ٹوین فلیم جرنی ہے اس کو کیسے بیوٹیفائی کرتا ہے، کیسے مولڈ کرتا ہے، کیسے وہ ان کو ان کے آخری مقصد تک پہنچاتا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ لیکن یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ جن لوگوں کے بیچ میں ایج گیپ ہوتا ہے وہ بالکل سب نہیں، لیکن جو ٹوین فلیمز ہوتے ہیں ان میں ایج گیپ ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی میتھ نہیں ہے، اٹ ایکچولی ہیپنس، ٹھیک ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جرنی جو گیپ ایج گیپ سے اورینٹڈ ہوتی ہے وہ ملتی کن ٹوین فلیمز کو ہے اور کیوں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایج گیپ کوئی 1-2 سال کا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے 7-8 سال، 10 سال، 12 سال، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایک ڈیوائن میسکولن اور ڈیوائن فیمنن دونوں ایک ڈیکیڈ سے یوزلی نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل ایک 80s کا ہے تو دوسرا 90s کا ہے، ایک 90s کا ہے تو دوسرا 2000s کا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ مطلب الگ جنریشن چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اولڈ جنریشن میں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا کپل، مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ایک ملینیلز ہیں 90s والے،
اور ایک 2000 والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سے جو بھی اولڈ جنریشن میں ہوگا, 90s کی جنریشن میں ہوگا, وہ 90s کے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں کلچرل بیسڈ, مائنڈ سے بنے ہوئے کانسیپٹس جو ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ان کو نگیٹ کرے گا اپنی لائف میں. وہ شروع سے, چاہے اس کو پتہ ہو کہ وہ ٹوین جرنی میں ہے یا نہیں ہے, وہ بچپن سے ایسا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کوشچن کرے گا ہر اس چیز کو جو مائنڈ بیسڈ, کلچرل بیسڈ سوسائٹی میں بنائی جاتی ہے. وہ ہر قسم کی چیز پہ سوال اٹھائے گا. وہ کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے, ویسا کیوں ہوتا ہے. اور اس کے ارد گرد والے لوگ یہ کہیں گے کہ یار ایسا ہی ہوتا ہے, تم کوئی الگ بندے نہیں ہو, کوئی ایسے نہیں ہو جو, تم جتنا بھی اپنے آپ کو الگ سمجھ لو, تم نے سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے, تم نے اس کلچر کو لے کے چلنا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے, ایکسٹریملی نگیٹ کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. اور جب وہ ملتا ہے اپنے سے ینگر جنریشن کی طرف, تو اس ینگر جنریشن میں آلریڈی بہت ساری چیزیں سوسائٹل لیول پر چینج ہو چکی ہوتی ہیں. تو ان کا براٹ اپ یا بلڈ اپ جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو اولڈ جنریشن والا ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ایکچولی ینگر جنریشن والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ینگر جنریشن ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ یار ایون وی ہیو 8 ایئر 10 ایئرس 12 ایئرس گیپ, ہمارا مینٹل لیول بالکل ملتا ہے, ہم ایک لیول پر ہیں, ہماری سوچ ملتی ہے, ہمارا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ملتا ہے, غلط اور صحیح ہمارا ذہن ایک ہی جیسی باتوں کو کرتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اس کے کمپیریزن میں جتنے بھی باقی اولڈ جنریشن والے ادروائز لوگ اس نیو جنریشن والے کی لائف میں ہوتے ہیں, ان کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اس کی جو ٹوین ہوتا ہے, جو اولڈ جنریشن سے ہوتا ہے, اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سوچ جو ہے وہ نئی سوچ کے مطابق ہوتی ہے. نئی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ لو کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ایک بات جو کسی جو آپ اپنی پیرنٹس سے نہیں کر سکتے تھے, فار ایگزامپل, وہ اگر اس 15 سال بعد کی جنریشن کی بات کرو تو وہ بڑی آسانی سے اپنے پیرنٹس سے کر سکتی ہے. اور ان پیرنٹس کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑتی کیونکہ وقت کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں میں غلط اور صحیح بات کی بات نہیں کر رہی, اس میں ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں. ٹوین فلیم ان چیزوں پر سوال اٹھاتے ہیں جو کہ مائنڈ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو کہ کہتے ہیں نا آپ کا جو روح ہے اس سے دور ہو کر, جو مائنڈ نے, سوسائٹی نے بنائی ہوتی ہیں, جو کلچرل نے بنائی ہوتی ہیں, جو ہمارے اسلام سے بالکل مختلف ہیں. لیکن ہمارا کلچرل انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس, ہمارے گرینڈ پیرنٹس, ہماری سوسائٹی, ہماری فیملیز اس چیز کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ریلیجیس اسپیکٹ ہے اس میں, جبکہ وہ نہیں ہوتا, وہ کلچرل اسپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا ہوتا ہے تو ان کو یہ چیز بہت زیادہ خاص لگتی ہے. لیکن ان میں سے جو ایک ٹوین فلیم ہوتا ہے وہ اس چیز کو ہمیشہ اس چیز پر آرگیو کرے گا اپنے ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا, یہ چیز غلط ہے. لیکن جب وہ نیو جنریشن والا آتے ہیں تو اس نیو جنریشن میں وہ اولڈ جنریشن والے جو پیرنٹس بن چکے ہوتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس بن چکے ہوتے ہیں, ان کو چاہے وہ غلط لگے بھی تو وہ نیو جنریشن کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے جس طرح وہ اولڈ جنریشن کو کیا کرتے تھے. جس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے, اور آپ لوگ ہم سے اس طرح بات کر لیتے ہو, اور ہماری جو جنریشن آئے گی وہ ہم سے بھی آگے ہوگی. آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح چینجز آ رہی ہیں. تو ٹوین فلیم کا ایج گیپ کا یہ بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اولڈ جنریشن والا ٹوین اور نیو جنریشن والا ٹوین, جو دونوں ڈفرینٹ جنریشنز ڈفرینٹ ڈیکیڈز میں چل رہے ہوتے ہیں, وہ دونوں ایک ہی بات کو نگیٹ کرتے ہیں. وہ جو اولڈ جنریشن والا ہے وہ اولڈ تھاٹس, اولڈ مائنڈ سیٹس, اولڈ کلچر نارمز میں رہتے ہوئے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اب جو نیو والا آتا ہے وہ نیو والا بھی اس کو یہ باتیں بہت بڑی نہیں لگتی جس کو اولڈ جنریشن والے نے نگیٹ کیا ہوتا ہے آل ہز اور ہر لائف. وہ نیو جنریشن والے کو اتنی بڑی نہیں لگیں گی. لیکن ہوتا کیا, کیونکہ وہ اسی سسٹم سے آیا ہوتا ہے تو اس کا کنیکشن اپنے ٹوین کے ساتھ تو اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے اسٹیپ لینا 3D ورلڈ میں اپنی فیملی کے سامنے, اپنی سوسائٹی کے سامنے, وہ نیو تھاٹ رکھنے والے کو بھی مشکل لگتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ اسی کلچرل, اسی نارم
میں رہا ہوا ہوتا ہے یا اس کے ماں باپ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں انسٹرسٹرل ایک غلط سوچ چلی آئی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑا ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ایج گیپ والی شادیاں نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے کہ فیمیل میل سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، میل کا بھی ہوتا ہے کہ میل فیمیل سے 10 سال 15 سال بڑا ہے، اس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر فیمیل میل سے بڑی ہے تو اس کو، چاہے وہ نیو جنریشن والے اگر ینگسٹرز اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے بھی ہیں اور ان کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے، تو ان کی فیملی کو، ان کی امیڈیٹ فیملی کو ان کے کلچرل سوسائٹل پریشرز کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے جس کو ان کو توڑنا پڑتا ہے، ایک نارم کو جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، کلچرل پوائنٹ آف ویو سے بنا ہوا ہے. کیونکہ اسلام میں ایج کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کی کوئی قید نہیں ہے کہ فیمیل بڑا ہو یا میل بڑی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نکاح آپ کا جائز ہے، لیکن ہمارے کلچر نے اس چیز کو بہت اسٹرانگ کر دیا. تو یہ ٹوین فلیمز جن میں ایج گیپ ہوتا ہے، یہ ایسی جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں جہاں پر مائنڈ میٹرکس سے بنے ہوئے، جو مائنڈ میٹرکس میں بنے ہوئی کہانیاں ہیں ہمارے ارد گرد، اس کو توڑنے کے لیے آتا ہے ٹوین فلیم. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ٹوین فلیم کو یہ توڑنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو اس چیز سے گزرنا بھی پڑتا ہے اوبویسلی. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر فار ایگزامپل ایک کمیونٹی میں ایک پرابلم، میں آپ کو بتا رہی ہوں ایگزامپل کے طور پہ، کہ ایک کمیونٹی میں پرابلم اے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کمیونٹی میں پرابلم ڈی ہے، اور میں ڈی پرابلم والی کمیونٹی کے بندے کو کہوں جا کے اے کمیونٹی کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کرے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرابلم کیا ہے، اس میں رہنا کیسا ہے، وہ کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو افیکٹ کر سکتا ہے، کس طرح اس کا میٹرکس مائنڈ ڈیولپڈ ہے، وہ کیسے ہی اس کو توڑے گا. اس کے بدلے میں جو بندہ آلریڈی اس اے پرابلم والی کمیونٹی میں رہا ہوا ہے، اس کو اس بات کی زیادہ سمجھ ہوگی کیونکہ اس نے اس چیز کو گزارا ہوا ہے. تو وہ جب اس کو ٹھیک کرے گا تو اس کو اس کا پتہ ہوگا کہ اس کا نقصان کیا تھا اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو گزارا ہوگا. اسی لیے جو ایج گیپ والے ٹوینز ہوتے ہیں وہ ایسے کلچرل، ایسے نارمز، ایسے سوسائٹیز میں پیدا ہوتے ہیں جن میں ایک خاص اسپیسیفک میٹرکس کا ایشو چل رہا ہوتا ہے جنریشنل وائز، اور وہ سارا ایشو ہوتا ہے میٹرکس کا. وہ ایکچولی اسلام ریلیٹڈ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اس کو ٹوین فلیم نگیٹ کرانا ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا وہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. بالکل بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ آتے ہی میٹرکس کو توڑنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے اور خود کے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، اس کو بہتر کر سکے، اور ایک اوور آل پازیٹیو انرجی کو وہ پروڈیوس کر سکیں اپنے اندر بھی، اپنی سوسائٹی میں، اس ارتھ میں، اپنی فیملی میں. لیکن کیونکہ یہ کلچرل سی نارمز، یہ میٹرکس بڑا طریقے سے بنا گیا ہے اور سالوں لگتے ہیں اس کو بننے میں، تو اس کو توڑنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ رائٹ اوے ایک دم سے نہیں ہوتا. اس کو جو باقی لوگوں کو، پہلے تو خود اس چیز سے گزرنا، پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر باقی لوگوں کے سامنے سٹینڈ لینا، پھر باقی لوگوں کے مطابق اس کو ایکسیپٹ کروانا، اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس بات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ ٹوین فلیمز میں ایج گیپ کیوں ہوتا ہے اور یہ کن ٹوین فلیمز کو ملتی ہے. اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ آپ کو، اگر آپ ٹوین فلیم ہو تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ٹوین فلیمز میں ایک ڈومیننٹ طریقے سے ایک ڈیوائن فیمنن انرجی ہوتی ہے اور ایک ڈیوائن میسکولن انرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق جینڈر سے اس لیے نہیں ہے کہ کسی میل باڈی میں بھی ڈیوائن فیمنن انرجی ہو سکتی ہے اور کسی فیمیل باڈی میں بھی ڈیوائن میسکولن انرجی ہو سکتی ہے. بات تو یہ ہے کہ ہر انسان میں میسکولن اور فیمنن انرجیز ایکولی پریزنٹ ہوتی ہیں. وہ ایکٹیولی اس کی لائف میں ورک کیسے کر رہی ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈسٹارٹڈ فیمنن میں ہے یا اوور ڈیوائن میسکولن انرجی میں ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا. ایک جنرل کانسیپٹ سے آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈیوائن میسکولن میں ایک ڈومیننٹ انرجی ڈیوائن فیمنن ہوتی ہے اور ایک ڈومیننٹ انرجی ڈیوائن
میسکلن کی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی میل باڈی میں ڈیوائن فیمنن انرجی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایج گیپ والا سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں جو بندہ بڑا ہوگا ایج میں، اولڈ جنریشن سے ہوگا، وہ ڈیوائن فیمنن انرجی میں ہوگا۔ اب وہ میل باڈی میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ فیمیل باڈی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈیوائن میسکلن انرجی میں ہوگا۔ وہ کیوں ڈیوائن میسکلن انرجی میں ہوگا؟ کیونکہ یہ جو ٹوین کی جرنی ہے، یہ ڈیوائن میسکلن نہیں، ڈیوائن فیمنن جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے۔ تو جو بھی بندہ اولڈ جنریشن میں ہوگا، ٹوین فلیم جرنی میں ایز اے کپل جو ایج میں بڑا ہوگا، وہ ڈیوائن فیمنن انرجی میں ہوگا۔ یہ کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ وہ میل بھی ہو سکتا ہے، وہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ ڈیوائن فیمنن انرجی میں ہے، وہ پہلے اسپریچولی اویکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے سٹیپس پہلے گزارے گا تاکہ وہ اپنی ٹوین جرنی کو لیڈ کر سکے اور اپنے ڈیوائن میسکلن انرجی کو اویکن کر سکے، اپنے اندر بھی اور آؤٹ سائڈ جو آپ کا 3D میں ٹوین ہے اس کے اندر بھی، اس کو بھی اویکن کر سکے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب دونوں اویکن ہو کے مل کر اور سوسائٹل پریشرز کو توڑیں گے، اس کلچرل نارمز کے اگینسٹ جائیں گے، اور وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پرپس کو پورا کریں گے، along with breaking all the laws جو اسلامی شریعہ طریقت کے اگینسٹ مائنڈ میٹرکس نے بنایا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اگر اور کوئی سوال ہے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔